کل جس گاڑی پہ میں بیٹھ کے آیا ہوں رات میں تقریر ختم کی میں نے کریمہ میں وہاں صاحب گنج علاقے میں کل کی بات. اب میں نے کہا چلو پروگرام ختم ہو گیا مجھے گمانی چھوڑ دو. گمانی میں ان سے بات ہو چکی تھی 11-12 بجے فرقہ میں آ جاؤں گا, اب ہم کو ریسیو کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. اب وہ رات کا وقت تھا 3 بجے وہ ڈرائیور جب گاڑی لے کے چلنے لگا 3:30 بجے شاید 3 بجے تک تو جلسہ ہی چلا. 4 کے آس پاس جب میں وہاں سے نکلا ڈرائیور مسلمان. اب رات بھر کے ہم بھی جاگے ہوئے تو آگے والی سیٹ پر ہم ایسے بیٹھ کے تھوڑا سا آنکھ لگ گئی میری ایسے. اس نے گانا لگا دیا ڈرائیور نے, میری آنکھ کھل گئی. تو میں نے کہا یار اس ڈرائیور کو روکنا اور ٹوکنا بیکار ہے کیونکہ ڈرائیوروں سے الجھنا نہیں چاہیے ورنہ اگر زبردستی بند کروائیں گے تو یہ بھیڑ دیں گے کہیں نہ کہیں. تو دیکھ رہا ہوں گانا اس میں چل رہا ہے, کوئی رفیع کا گانا چل رہا تھا بہت پرانا. اب یہ اس میں گانا سنتا جا رہا اور ایسے کرتا رہا, گاڑی چلا رہا ہے. میں نے ایسے دیکھا اور وہ بھی اس کے منہ پہ وہ بھی گنگناتا جا رہا ہے, یعنی پورا گانا اس کو یاد ہے, پورا گانا. اس کے بعد جب گاڑی میری رک گئی میں گمانی پہنچ گیا تو میں نے اس سے پوچھا شکریہ آپ کا, آپ نے مجھے چھوڑا. میں نے کہا آپ کو کچھ مسلمان ہے کہ ہاں مولانا صاحب ماشاء اللہ مسلمان ہوں. ہم نے کہا بڑی خوشی ہوئی آپ کو یہ جان کر کے آپ مسلمان ہیں. اچھا کلمہ یاد ہے نا آپ کو؟ ہے مولانا صاحب کلمہ یاد نہیں ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. سورہ فاتحہ یاد ہے نا نماز؟ ہاں سورہ فاتحہ یاد ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین, پوری سورت سنا دی. ہم نے کہا اچھا صورتیں کتنی یاد ہیں؟ کہتا مولوی صاحب وہ تو 2 ہی یاد ہیں بس. کون سی؟ کہ انا اعطیناک الکوثر وقل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ہم نے کہا اچھا اور کوئی ایک صورت؟ کا نہیں ہے. آیت الکرسی؟ اے مولانا صاحب آیت الکرسی تو 5-6 صورتوں کے برابر ہے, وہ تو یاد ہی نہیں ہے. یہ ہمارا حال ہے. چلو اس نے کم سے کم لاج رکھ لی کہ سورہ فاتحہ یاد رہی, اس کو کلمہ سنا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ورنہ ایک بار تو ہم پھنس گئے تھے بارہ بنکی علاقے میں, بھیک مانگتا ہوا آ گیا میرے پاس, اللہ کے نام پہ دے دو اللہ اللہ. میں نے کہا بھائی کیا مصیبت ہے؟ ظہر کا وقت تھا. میں نے کہا اچھا ادھر آ, کیا چاہیے؟ اللہ. ہم نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو تم؟ ارے مولانا صاحب اس مسجد سے میں نکلا ہوں ابھی نماز پڑھ کر. ہم نے کہا ہو سکتا ہے بھائی ہم لوگ جلدی پڑھ لیتے ہیں, یہ دیر سے پڑھ کے نکلا ہوگا یہ. تو ہم نے کہا بھائی نماز پڑھ کے نکلے ہو؟ ہم نے کہا چہرے پہ مٹی لگی ہے, بالوں میں گندگی بھری پڑی ہے, کپڑے. ارے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ نماز کے لیے وضو شرط ہے, تم نے وضو بنایا کہ نہیں بنایا؟ کہتا ہے مولانا صاحب میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. اور جس دن اس نے یہ بات ہمیں بتائی وہ اتوار کا دن تھا, سنڈے تھا, سنڈے اتوار کا دن. میں نے کہا کب بنایا تھا؟ بولا میں نے وضو منگل کو بنایا تھا. میں نے کہا منگل بدھ جمعرات جمعہ سنیچر اتوار. ہم نے کہا 6 دن پہلے؟ کہتا ہاں. ہم نے کہا اس سے ابھی تک وضو ہی نہیں بنایا؟ کہتا نہ نہایا نہ وضو بنایا. ہم نے کہا کیوں؟ بولا ہم بزرگ ہیں نا, بزرگ صوفی ہیں ہم بزرگ ہیں, ہمارا وضو 40 دن چلتا ہے. تو ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ منگل کو وضو بنایا اور ابھی تک چل رہا ہے, اتنے دنوں میں تم نے لیٹرین کی کہ نہیں کی؟ تو الٹا ہم کو ڈانٹ رہا ہے. کہتا تم کو کس نے مولانا بنا دیا؟ ہم نے کہا کیوں کیا ہوا؟ کہ یہ بتاؤ لیٹرین لگے گی تو لیٹرین کرے گا نہیں کوئی آدمی؟ تو ہم نے کہا وہی پوچھ رہا ہوں کی کہ نہیں کی. ارے روز کرتا ہوں میں. ہم نے کہا پیشاب ہے؟ پیشاب تو دن بھر میں 3-4-5 بار کرتا ہوں. ہم نے کہا سوتے ہو کہ نہیں سوتے ہو؟ کہ نیند آئے گی تو سوئیں گے نہیں. ہم نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ کبھی کبھی پیٹ میں گڑ گڑ کی آواز ہوتی کہ نہیں ہوتی, ہوا خارج ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ کہتا ارے مولوی صاحب تم کیسی باتیں کر رہے ہو, یہ بتاؤ کہ یہ تو نیچرل چیز ہے یار, یہ تو فطرت ہے, یہ تو ہوا جب پاس ہوگی تو ہوگی. ہم نے کہا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہاں ہوئی ہے؟ ہم نے کہا ہوا بھی تیری پاس ہوئی, پیشاب بھی تو کر رہا ہے, لیٹرین بھی تو نے کی, سویا بھی تو, سارے کام تو کر رہا ہے اور ابھی تک تیرا وضو ٹکا ہوا. بھئی یہ وضو ہے یا لوہے کا لٹھا جو ٹوٹتا ہی نہیں؟ کیا ہے یہ؟
کہتا آپ ہماری انسلٹ کر رہے ہو. میں نے کہا اتارو جوتا, ابھی بتاؤں گا انسلٹ کیا ہوتی ہے. کمی نہ کہیں گا. پھر اسی کے آدمی آ گئے, کہنے لگا مولانا یہ پاگل ہے دماغ سے, ہم لوگوں میں بھی ایسا نہیں ہے. ارے پیشاب پائخانہ کرنے سے اچھے اچھوں کے وضو ٹوٹ جاتے ہیں, یہ کیا ہے, یہ بیچتا کیا ہے. ایسے لوگ بھی ملے ہیں جن کو کچھ یاد نہیں تھا. ایک آدمی کے رکشے پہ سوار ہو گئے, اس سے پوچھا صاحب, ہم نے کہا چلو مسجد میں اذان کا ٹائم ہو گیا, نماز پڑھ لیتے ہیں, آپ بھی آئیے. کہتا مولانا صاحب آپ نماز پڑھ لیجئے, بس یہی ایک کمی ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا ہوں, اور تو میرا بقیہ پورا اسلام ٹھیک ہے. ہم نے کہا ہو سکتا بھائی نماز ناپاک ہو, نہیں جا رہا ہو مسجد میں. نماز پڑھ کے ہم نکلے, 2 رکعت پڑھنا تھی, مسافر تھے. پھر اس کے رکشے پہ بیٹھ کے چلے, چلتے چلتے میں نے کہا بھائی رمضان کا مہینہ ہے, نماز آپ نہیں پڑھ رہے ہیں, روزہ تو آپ رکھتے ہی ہوں گے. ارے مولانا صاحب بڑی محنت کرنا پڑتی ہے, رکشہ چلانا پڑتا ہے, بس یہی ایک کمی اور ہے کہ میں روزہ نہیں رکھتا ہوں, ورنہ پورا اسلام میرا ٹھیک ہے. لاسٹ میں جب ہم اترے تو میں نے اس سے کہا کہ اچھا ایک بات, پیسہ اس کو دیا, 15 روپے اس نے مانگے تھے, کئی سال پہلے کی بات ہے. میں نے اس کو 15 روپے دیے, تو میں نے کہا اچھا بھائی چلتے چلتے تھوڑا سا کلمہ ہی سنا دو, تم کلمہ یاد ہے تمہیں؟ کہتا بس مولوی صاحب کلمہ ہی یاد نہیں اور میرا پورا اسلام بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا واہ صاحب, کلمہ تجھے یاد نہیں اور تیرا اسلام ٹھیک ہے, یہ کون سا اسلام ہے جو بالکل ٹھیک ٹھاک ہے؟ کلمہ یاد نہیں, لا الہ الا محمد رسول اللہ, اور کہہ رہا میرا پورا اسلام ٹھیک ہے. تو دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جن کو کلمہ یاد نہیں اور کہہ رہے میرا اسلام ٹھیک ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. تو من قرأ آیت الکرسی, آیت الکرسی کو یاد کریے, کتنی بڑی فضیلت ہے اس کی. ہم اس دنیا میں کیوں آئے؟ صرف کھانے اور پینے اور اپنے ماں باپ کی گاڑی کمائی کو عیش و آرام میں اڑا دینے کے لیے, جوئے اور سٹے میں اڑا دینے کے لیے, لاٹری خریدنے کے لیے, سود اور بیاس میں اڑا دینے کے لیے, شراب پینے کے لیے, گانجا اور اسمیک اور ہیروئن اور براؤن شوگر استعمال کرنے کے لیے, بس اس لیے ہم اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کیا؟ اپنے آپ کو پہچانو. قرآن تمہارے پیدائش کا مقصد بتا رہا ہے, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. او میرے بندو, میں نے تو تمہیں اس دنیا میں بھیجا ہے, اس دنیا میں پیدا کیا ہے تو صرف اس لیے کیا ہے تاکہ تم میری ہی عبادت کرو, میری ہی پوجا کرو, میری ہی بھکتی کرو, میرے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. اس دنیا میں تو انسان عبادت کے لیے آیا ہے. اچھا میں کسی کو کھڑا کر کے آیت الکرسی سنتا ہوں, ایسا لگے گا آپ کل صبح ہو کے کہیں گے مولانا صاحب یہ کام غلط کیا آپ نے. سب کے سامنے کسی کی انسلٹ کرنا اچھی بات تھوڑی ہے. میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ ہمارا اسلام کتنا ہے. کتنے لوگوں کو آیت الکرسی یاد ہے؟ ایک کو کھڑا کر کے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن کل صبح ہماری ہی بدنامی ہوگی. آپ کا جس کو یاد نہیں اس کا چرچا نہیں ہوگا, میرا چرچا ہوگا کہ مولانا صاحب نے سب کے سامنے اس کو ننگا کر دیا. چھوڑو, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی انسلٹ کرنے کی. مجھے کسی کے سامنے ننگا کرنا مقصد نہیں ہے, اللہ کی قسم نہیں ہے. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں ایک مسجد کے اندر کسی کی ہوا خارج ہو گئی, ایک صحابی کی بدبو آ گئی. اب نماز کا ٹائم کھڑا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا اگر جس کی ہوا خارج ہوئی ہو وہ جائے اور وضو بنا کے دوبارہ آ جائے, تب تک ہم نماز ابھی کھڑی نہیں کر رہے ہیں, ابھی ہم نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو رہے ہیں. جاؤ. اب شرم کی وجہ سے وہ جا نہیں رہا, جس کی ہوا خارج ہو گئی بیٹھا. حضرت عمر نے 3 بار کہا جاؤ نا, یہ تو طے ہے کہ ہوا کسی کی خارج ہوئی ہے, لیکن اب کوئی نہ تو بتا رہا ہے اور نہ جا رہا ہے اٹھ کے. تو ایک صحابی نے کتنا اچھا مشورہ دیا, کہا امیر المومنین ایک کام کیجئے نا, ہم سب لوگ وضو بنا لیتے ہیں دوبارہ, ہم سب لوگ دوبارہ وضو بنا لیتے ہیں, اس میں وہ آدمی بھی شامل ہو جائے گا جس کا وضو ٹوٹ گیا ہے, اور اس آدمی کی انسلٹ بھی نہیں ہوگی, اور ہم لوگ دوبارہ وضو بنا لیں گے تو ایک ثواب بھی مل جائے گا, اور اس آدمی کی ہم عزت بچا بھی لیں گے. حضرت عمر نے کہا میں خوش ہوا تمہارے اس مشورے سے, چلو ہم سب وضو بنا لیتے ہیں, دوبارہ وضو. میرا مقصد ہی نہیں ہے کسی کو ذلیل کرنے کا, ہم کھڑا کر کے کیوں آپ سے پوچھیں گے آیت الکرسی سے. لیکن ایک میسج دینا چاہتا ہوں. میں نے یہ دیکھا کہ جب میں نے کہا اچھا میں کسی کو کھڑا کرتا ہوں تو میں نے چہرے دیکھے آپ کے پھراٹے لنوں, بہت سو کے سر نیچے ہو گئے, کہیں ہم کو کھڑا نہ کر دیں. اور یہ معلوم نہیں جس کا سر نیچے ہوتا میں اسی کو کھڑا کرتا ہوں. ہم نے بھی تو 20 سالوں سے تقریریں کی ہیں, ہم بھی تو سمجھ گئے ہیں کہ
جیسے ٹی ٹی چہرہ دیکھ کے پہچان لیتا ہے کہ کون ٹکٹ والا ہے، کون بغیر ٹکٹ. ہم بھی اتنا تو سمجھ ہی گئے کہ کس کو یاد ہوگی اور کس کو نہیں یاد ہوگی. لیکن انسلٹ کرنا میرا مقصد نہیں، صرف اتنا کہوں گا جن کو یاد نہیں ہے وہ یاد کریں. اتنی بڑی فضیلت ہے. من قرأ آیت الکرسی بعد صلاۃ المکتوبہ، جس نے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیا، لم یم